السلام علیکم مومنین۔ آج کی ہماری کہانی قوم سمود کے بارے میں ہے۔ بہت سالوں پہلے قوم سمود ایک بہت سرسبز زمین پر زندگی کرتے تھے، جہاں پر ہرے بھرے باغات ہوا کرتے تھے اور وہاں کے سب لوگ خوشحالی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن قوم سمود میں ایک کمی تھی۔ وہ لوگ خدا واحد کی عبادت کرنے کے بجائے لکڑی اور پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قوم سمود میں صالح نام کا ایک شخص زندگی کرتا تھا۔ صالح بہت ہی نیک اور ایماندار انسان تھے اور وہ کبھی بھی انسانوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ سبھی لوگ صالح پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور ان کے نزدیک صالح کا خاص مقام تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی وہ صالح کے پاس جاتا اور صالح اس کی پریشانی دور کر دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح کو قوم سمود کی ہدایت اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے پیغمبری پر مبعوث کیا۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگاہ کیا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھروں کے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم سمود کے جنہوں نے پہلی بار اس قسم کی باتیں سنی تھیں، انہوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے صالح ہم کو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ قوم کے بعض عقل مند لوگوں کو صالح علیہ السلام کی باتیں لاجیکل لگنے لگیں۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے تھے جو بتوں کی عبادت کرنے پر بضد تھے۔ بت پرست لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ہی گھر سے کچھ لوگ اللہ پر ایمان لا کر صالح کے ساتھ ہو گئے ہیں تو انہوں نے صالح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں بھی صالح کو دیکھتے ان پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے تھے کہ صالح بالکل پاگل ہو گیا ہے، ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جو اسے نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ نے جناب صالح علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ میرے حکم سے لوگوں کو ایک معجزہ دکھاؤ جس سے لوگ تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں کو ایک پہاڑ کے نیچے جمع کیا اور اللہ کے حکم سے ایک سفید بالوں والی اونٹنی اس پہاڑ سے باہر نکلی۔ قوم سمود یہ جان لینے کے باوجود کہ جناب صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بتوں کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور صالح علیہ السلام کا مذاق بناتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جناب صالح نے جادو کی مدد سے اس اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا ہے اور انہوں نے جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم سمود کے اس کام سے غضبناک ہوئے اور صالح کو حکم دیا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شہر سے باہر چلے جائیں اور عذاب الہی قوم سمود پر نازل ہو جائے۔ جی ہاں مومنین، جناب صالح اور قوم سمود کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَذَلَّ مُؤْمِنًا أَذَلَّهُ اللَّهُ، جو بھی کسی مومن کو ذلیل کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔